دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے پیش ہے الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ سیریل نمبر کے ساتھ۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الجمعتی، جمعے کے احکام و مسائل۔ باب ما جاء فی فضل یوم الجمعتی، جمعے کے دن کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 421، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، فیہا خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، رواہ مسلم۔ جس دن پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان میں بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن ہی، یعنی قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو جمعے کے دن میں 4 اہم کام ہوئے جو اس حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، دوسرا کام آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، تیسرا جنت سے نکالا جانا، اور چوتھا قیامت کا قائم ہونا۔ حدیث نمبر 422، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کسی بھی مسلم بندے کو، جس کسی بھی مسلمان کو اس میں اللہ سے کسی بھلائی کے مانگنے کی توفیق مل جائے، اور وہ اس گھڑی میں اللہ سے کوئی بھلائی مانگ لے تو اللہ اس کو ضرور وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ باب ما جاء فی التشدید فی صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز کی تاکید کا بیان۔ حدیث نمبر 423، عن طارق بن شہاب قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا علی 4، عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض، رواہ ابو داؤد۔ حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ یعنی جمعے کی نماز ہر مسلمان شخص پر جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم و واجب ہے، سوائے 4 لوگوں کے، ایک وہ غلام جس کا کوئی مالک ہو، دوسرے عورت، تیسرے بچہ، چوتھے مریض۔ یعنی یہ ان 4 لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ غلام، عورت، بچہ اور مریض، ان 4 کو چھوڑ کر باقی ہر مسلمان پر جو ہے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم و واجب ہے۔ حدیث نمبر 424، عن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما
قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اعواد منبره لينتهين اقوام عن بدعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواہ مسلم۔ حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بیٹھ کر فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ لیکونن نہیں ہے بلکہ لیکونن ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ حدیث نمبر 425 عن ابی جعد الزمری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تہاونا بها تبع اللہ على قلبه رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت ابو جعد زمری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یعنی 3 جمعے جو ہے صرف سستی کی وجہ سے، کوئی اور اس کے لیے جو کہتے ہیں عذر نہیں تھا، اس نے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پہ کیا ہے، مہر لگ جائے گی۔ باب ما جاء في اعمال يوم الجمعة وفضل صلواتها عن سلمان قال، حضرت سلمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ حضرت سلمان سے روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اور یہاں پر دیکھو یغتسل سے پہلے جو لا ہے نا، یہاں پر اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ بعد میں نا اللہ آ رہا ہے، جو لا کے بعد جب اللہ آتا ہے نا، اللہ غفر لہ، تو وہاں جو ہے لا کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اپنی استطاعت کے بقدر پاکی حاصل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر میں موجود خوشبو لگاتا ہے، پھر نکلتا ہے، یعنی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے اور 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صف کے اندر، تو ان کو چیر کر ان کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھتا ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے جتنی اس کو توفیق ملتی ہے، یعنی سنت وغیرہ جتنا وقت بچتا ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اتنی نماز وہ پڑھتا ہے۔ پھر وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے جبکہ امام گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے اس جمعے کے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 427 عن عبد الله بن السلام قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص پر کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر وہ اپنے کام کے کپڑوں کے سوا جمعے کے دن کے لیے ایک جوڑا الگ سے بنا لے، یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ جمعے کے دن کے لیے ہمیں صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے لیے الگ کپڑے ہمیں بنانے چاہیے کام کے کپڑوں کے علاوہ۔ باب ما جاء فی خطبۃ الجمعۃ، جمعے کے خطبے کا بیان۔
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے پڑھا کرتے تھے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے، یعنی ایک خطبہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر دوسرا خطبہ شروع کرتے تھے، اور خطبے میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اور آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی آپ کا درمیانی ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ لمبی یا بہت زیادہ چھوٹی نماز نہیں ہوتی تھی، اسی طریقے سے خطبہ بہت زیادہ چھوٹا اور بہت زیادہ لمبا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ خطبہ جمعہ کے اندر قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 429 عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ غصے میں آ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر صبح حملہ آور ہو سکتا ہے، شام کو حملہ آور ہو سکتا ہے، یعنی چوکن نہ رہو۔ اور آپ یہ بھی فرماتے تھے میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں۔ جب آپ یہ فرماتے تھے تو آپ اپنی دو انگلیوں کو ملا لیا کرتے تھے، اور وہ دو انگلی شہادت کی انگلی ہوتی تھی اور بیچ کی انگلی ہوتی تھی، یعنی دو انگلیوں سے آپ اشارہ کر کے فرماتے تھے جتنی قریب یہ ہیں دونوں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح سے میں اور قیامت قریب قریب بھیجے گئے ہیں، یعنی اب قیامت بہت قریب ہے۔ باب ما جاء في التطوع قبل الجمعة وبعدها، جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد نفل نمازوں کا بیان، یعنی جمعے سے پہلے کتنی سنت پڑھنی ہے، بعد میں کتنی پڑھنی ہے وہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يركع قبل الجمعة 4 وبعدها 4۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 431 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اسے اس کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔